السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل آپ نے حدیث پڑھی تھی، کیا پڑھا تھا؟ صحیح۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلی حدیث پڑھی ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، عن المقداد بن الاسود ان علیا امرہ ان يسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل اذا دنا من اہلہ فخرج منہ المزی ماذا علیہ فإن عند ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينزح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة۔ بارک اللہ فیکم۔ عن المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ ان علیا امرہ ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک علی رضی اللہ عنہ نے امرہ انہیں حکم دیا، یعنی مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل اذا دنا من اہلہ فخرج منہ المدی، یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں عن الرجل، اس آدمی کے بارے میں، اذا دنا من اہلہ، جب وہ قریب جاتا ہے اپنے گھر والوں کے، یعنی اپنی اہلیہ کے، فخرج منہ المدی، بس اس سے مزی نکل گئی، ماذا علیہ، اس پر کیا ہے، کیا اس پر وضو ہے یا اس پر غسل ہے، اس پر کیا ہے۔ فإن عندي ابنته، بس بے شک میرے پاس آپ کی بیٹی ہے، یعنی میرے نکاح میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، وأنا استحیی ان اسألہ، وأنا، اور میں، استحیی، حیا محسوس کرتا ہوں، ان اسألہ، یہ کہ میں آپ سے سوال کروں۔ فسألت رسول اللہ، تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن ذالک، اس بارے میں کہ اگر کسی شخص کو مزی آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ فقال، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وجد احدکم ذالک، انہوں نے بھی ظاہری باتیں مبہم الفاظ کے ذریعے سے ہی سوال کیا ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پائے، اذا وجد، جب پائے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ذالک، اسے، جب تم میں سے کوئی اسے پائے، فلینضح، نضح ینضح کا معنی ویسے ہوتا ہے جھاڑنا، لیکن یہاں پر معنی کریں گے دھونا۔ فلینضح، بس اسے چاہیے کہ وہ دھوئے، فرجہ، اپنی شرمگاہ، وَيَتَوَضَّأُ، اور وضو کرے، وضوءہ للصلاۃ، اس کا نماز کے لیے وضو کرنا، جس سے یہ پتہ چلا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح وہ وضو کرے۔
تشریف لائنہ علی عمر یا اس عمر کے تو ہٹ کر ہے جی عمر یہاں پر عمر جو ہے بالمقابل مطلب جیسے ایک بات کہنے میں یا ریکویسٹ کرنے کے اس میں ہے صحیح. اصل میں لفظ امر حکم دینا تو یہ اگر بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہو تو یہ حکم کہلاتا ہے، اور اگر برابر کے ہوں، ٹھیک ہے نا، ہم عمر ہوں تو وہ درخواست کہلاتی ہے، اور اگر چھوٹے سے بڑے کہا جائے کہ آپ یہ کام کریں تو یہ عرض ہوتا ہے، عرض. صحیح. تو لفظ امر ان سب کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اگلی حدیث پڑھیں. حدیث بالکل واضح ہے اور ہم اس کی وضاحت پچھلی حدیث میں کر چکے ہیں. عن علي قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البزيء من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فأسأله فقال فيه الوضوء. دنا کا معنی ہوتا ہے قریب جانا، قریب ہونا. دنا قریب ہوا. سیدنا یہاں پر علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ استحییت، میں نے حیا محسوس کی، ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المذی، یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں مذی کے بارے میں، من اجر فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. فَسَأَلَهُ، بس انہوں نے آپ سے سوال کیا. فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ، بس آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اس میں وضو ہے. باب الوضوء من الغائط والبول، خواتین میں سے کوئی پڑھے اسے. بس مزید میں وضو واجب ہے اور کسی میں غسل بھی واجب ہے. منی میں، جی ہاں، وہ دونوں کیفیت الگ الگ ہیں. بالکل. اچھا یہ ہے کہ یہاں اس کیفیت کو بھی سمجھ لیا جائے کہ جو مزید کیفیت ہوتی ہے اور جو ایک منی کے قطرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالخصوص جو مردوں کے ساتھ یا نوجوان جو یعنی بہت زیادہ گرم غذائیں استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ جو قطرے ہوتے ہیں وہ گاڑھے ہوتے ہیں اور ہاتھ کو چپکنے والے ہوتے ہیں، اگر مردوں کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ ہو تو یہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس صورت میں بھی ظاہری بات اس کے لیے وضو ہی کرنا ہوگا. لیکن اگر وہ یعنی تدفق جسے کہتے ہیں، یعنی زور سے خارج ہونا، تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے اگلی حدیث پڑھیے. عن زر بن حبيش قال أتيت رجلا يدعى صفوان بن عسال فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنك؟ قلت أطلب العلم. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رزقا بما يطلب. فقال عن أي شيء تسأل؟ قلت عن الخفين. قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. بارک اللہ فیکم. عن زر بن حبیش، زر بن حبیش سے مروی ہے، یحدث، وہ حدیث بیان کرتے ہیں،
قال فرماتے ہیں کہ اتیتو رجلن میں ایک آدمی کے پاس آیا یدعا صفوان بن عسال کہ جسے صفوان بن عسال پکارا جاتا ہے، یعنی اس آدمی کا نام صفوان بن عسال اور یہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. فقعدت على بابه بس میں بیٹھ گیا ان کے دروازے پر. تابعی صحابی سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کا طریقہ کار اور ادب ہمیں سکھا رہے ہیں کہ وہ ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے. یہ نہیں کہ میں اتنی دور سے چل کر اگر آیا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو بولا میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، پتہ نہیں وہ آرام کر رہے ہوں یا عبادات میں مشغول ہوں یا گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں. عام طور پر ہم اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے. اگر ہم کسی کو یعنی جب فون کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات رات کے 12 بجے فون آ رہے ہوتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والا ممکن ہے آرام میں ہو، یا 3 ساڑھے 3 بجے جو کہ عام طور پر قیلولے کا وقت ہوتا ہے اس میں فون آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر میسج کیا اور اگر فوراً جواب نہ ملا، انسان ہے ظاہری بات ہے کہ بسا اوقات وہ بھول جاتا ہے، تو طالب علم سمجھتا کہ مجھے اگنور کر رہے ہیں اور پھر وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو انسان کو مختلف قسم کے عوارض لاحق ہوتے ہیں. ایک طالب علم کو سامنے والے کی حالت کو سوچتے ہوئے اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے سوال کرنا چاہیے. جیسے مثال وہ بندہ جلدی میں ہے، نکلنے میں ہے، اور اس وقت بندہ روک کر جو ہے اس کو تفصیلی سوال کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ بھی طلب علم کے آداب کے مخالف ہے. تاکہ جب وہ خود اپنی مرضی سے باہر نکلیں تو پھر جا کر ان سے سوال کرنا ہے. تو آپ نے سوال کیا، اب چھوڑ دیں، سامنے والا اپنی مرضی سے جواب دے گا، ٹھیک ہے نا. آپ کا کام تھا سوال کرنا. آپ بہت زیادہ ایمرجنسی تو فون کر لیں، اگر وہ نہیں اٹھاتے تو کسی اور کو فون کر لیں، لیکن میسج کیا ہے تو بندوق لے کر نہ کھڑے ہوا کریں. بس اوقات ہوتے ہیں اس طریقے سے آتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں ہم. اتیت رجلا یدعى صفوان بن عسال فقعدت على بابه فخرج بس وہ نکلے. فقال باب منا دروازہ. فقال انہوں نے کہا ما شأنک تمہارا کیا معاملہ ہے. قلت میں نے کہا اطلب العلم میں علم حاصل کر رہا ہوں، یعنی میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آیا ہوں. قال تو انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے انہوں نے اس طالب علم کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ موجودہ دور میں بھی علم حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، دینی طور پر رہنمائی حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. اگر کوئی دینی حوالے سے ہم سے کوئی رہنمائی چاہتا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ یعنی کھلے دل سے اس کو وقت دینا چاہیے، اور یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرانی چاہیے. جب ہم جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہمیں ایک مشق کروائی جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں التدریب الدعوی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علم ایک جو ہے وہ ایک موضوع تیار کر ان میں سے کسی کے ساتھ ذمہ داری لگاتا کہ تم نے اس کی تقریر سننی ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے، اور وہ بھی بتاتا کہ اصلاح کیسے کرنی ہے. خلاصہ یہ کہ وہ بتاتے تھے کہ جب کبھی آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں، اس بات سے بچہ ہو یا آپ کا بھائی ہو، حتیٰ کہ آپ کے والدین بڑے بزرگ، سب سے پہلے جب آپ اس کی خامی کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلے اس کام کے اندر کوئی اچھائی تلاش کریں. اس کام ٹھیک ہے. تو اصلاح کرنے کے یہ 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. تو آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے. تو یہاں پر وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا کہ جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا جی. انہوں نے فرمایا ان الملائکۃ بے شک فرشتے تدعو رکھتے ہیں اجنحتہا جناح ان کی جمع ہے
حاشیے لگے ہوئے ہیں، جیسے زہر الربا، حاشیۃ السندی، یہ جلال الدین سیوطی کا ہی ہے، اور ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان الملائکۃ، ہم پھر سے ترجمہ کر رہے ہیں، ان الملائکۃ، بے شک فرشتے، تدعو، وہ رکھتے ہیں، اجنحتہا، اپنے پروں کو، لطالب العلم، طالب علم کے لیے، ردن، رضامندی کی خاطر، بما یطلب، جو وہ طلب کر رہا ہے. طالب علم یعنی فرشتوں کے لیے پر بچھاتے ہیں. فرشتوں کا طالب علم کے لیے پروں کو بچھانے کا جو معاملہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ وہ باقاعدہ زمین کے اوپر اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، تاکہ حقیقی طور پر، تاکہ جب ایک طالب علم چلے تو وہ اپنے پاؤں کو اس فرشتوں کے پروں کے اوپر رکھے. دوسرا اس کا معنی کہتے ہیں کہ اس سے مراد پروں کو زمین پر بچھانا نہیں ہے، بلکہ پروں کو جھکاتے ہیں. جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے بازوؤں کو جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے فرشتے بھی اس طالب علموں کو دیکھ کر، فرشتے کیونکہ زمین کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ طالب علموں کو دیکھتے ہیں، طالب علموں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو اڑنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ تواضع کر کے، یعنی یوں سمجھیے کہ جس طرح کوئی ایک بادشاہ گزر رہا ہو اور اس کے غلام سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ پروں کو جھکا کر اور طالب علم کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا دوسرا معنی یہ ہے. تیسرا اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ طالب علم پروں کو رکھتے ہیں. حدیث کے اندر رکھنے کا لفظ آیا ہے، تو ایک اور روایت میں اگرچہ زمین پر بچھانے کا لفظ ہے، لیکن رکھنے کا جو لفظ ہے تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے طالب علم چل رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں سے چھاؤ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کا یہاں طلب علم کے لیے، طلب حدیث کے لیے آنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو یہ سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک تفسیر کے اندر بیان فرمایا، یہ معنی میرے ذہن کے اندر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا، اور الحمدللہ علماء سلف نے اس کو ذکر کیا ہے. وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور اس وقت جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا مقام مرتبہ بلند ہوا، تو انہوں نے اپنے پروں کو، اپنے آپ کو جھکایا تھا سجدے میں اللہ کے حکم سے. تو دنیا کے اندر بھی طالب علم کو دیکھ کر، یعنی وہی ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے تو وہی ہے نا. ایسا نہیں کہ فرشتوں کی نسل آگے بڑھتی رہتی ہے، آج ایک نیا فرشتہ پیدا ہوا. فرشتے جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، شروع سے وہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ فرشتے جب ابن آدم کو طلب علم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اس راہ میں نکلتے ہوئے، ان کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. سجدہ تو نہیں کرتے لیکن پروں کو بچھا دیتے ہیں. اور یہ بھی اس کا ایک معنی کیا گیا ہے قرآن کریم میں ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. والدین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے لیے رحمت کرتے ہوئے جھکاتے ہیں. معنی یہ کہ وہ فرشتے انسانوں کے اوپر، جو انسان طلب علم کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر رحم کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر ایک رحمت، ایک محبت، ایک شفقت، یعنی فرشتے جو ہے وہ اپنے لیے، ان کے لیے اپنے اندر، یعنی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور فرشتے ان کے اوپر رحم کرتے ہیں. بہرحال یہ ساری فضیلتیں ہیں
آن لائن کے لیے بھی بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، جی ہاں آپ کا وہاں اہتمام کے ساتھ بیٹھنا، اور وہاں یعنی ایک طالب علم کے لیے جا رہا ہے، اور طالب علم کے لیے جو بھی وہ اہتمامات کر رہا ہے، ظاہری بات ہے اٹھنا چلنا پھرنا، تو طالب علم کی راہ میں جو انسان نکلتا ہے یا پھر ایک اپنے گھر کے اندر ہی ایک کونے کے اندر محصور ہو کر بیٹھتا ہے تو اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے. اور جب تک انسان ذکر کی مجلس میں ہو، چاہے دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھاؤں میں ہوتا ہے. اس لحاظ سے ایک امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک محدث سے، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بصرہ کی گلیوں سے جا رہے تھے کسی محدث کی جناب احادیث سننے کے لیے، لیکن ہم جو جلدی جلدی جا رہے تھے تو ایک جسے ہوتا ہے نا مذاق اڑانے والے لوگ، تو وہ آدمی جو مذاق اڑانے والا تھا دین کا احادیث کا، تو اس نے کہا کہ اپنے پاؤں آہستہ آہستہ رکھو، فرشتوں کو پڑ توڑو گے کیا؟ تو اس نے جو ہے وہ اس طریقے سے مذاق کیا، ٹھیک ہے نا، تو کہا کہ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں کو رکھو. کہا کہ وہ اسی وقت آدمی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ان لوگوں نے اس کو دیکھا کہ وہ آدمی اس کے جو پاؤں تھے وہ زمین کے اندر دھس گئے اور زمین کے اوپر وہ گر پڑا. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ایک حدیث کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اس کو یوں سزا دے دی. آگے جب انہوں نے حدیث کو سنایا تو پھر آگے فرمایا، یہ طبرانی نے ذکر کیا اس کو، اور ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ ذکر کیا ہے. سر ایک بات پوچھنی ہے کہ جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہاں آس پاس تصاویر ہوں تو وہاں فرشتے آئیں گے، پھر وہ آدمی مر گیا. اب یہ نہیں کہ وہ آدمی مر گیا یا یہ کہ اس نے بعد میں توبہ کی، تو اس بارے میں تو جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس کے پاؤں دھس گئے تھے. باقی یہ ہے کہ تصویر کا یہ ہے کہ جو مورتیاں ہیں گھر کے اندر شو پیس ہوتے ہیں ان کو تو ویسے بھی رکھنا جائز نہیں ہے، اور یہ ہے کہ بندہ ایک علم پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ انسان کو اس قدر اپنا دیوانہ بنائے ہوئے ہیں کہ انسان ان کو اللہ کی خاطر چھوڑ نہیں رہا، تو پھر اس کے علم کو اس کا کیا فائدہ پہنچا کہ جب وہ ان چیزوں کی قربانی نہیں دے پا رہا، کہ شو پیس گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے گھر میں نہیں آ رہے اس وجہ سے، یا پھر ایک تصویریں سجی ہوئی ہیں بزرگوں کی اپنی اچھی لگ رہی ہیں تو رکھی ہوئی ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کام بھی چل رہے ہیں، تو پھر اس کا معنی ہے کہ علم کے اوپر ہمارا عمل تو نہ ہوا. کوشش یہ ہو بندے کی کہ ایک لفظ بھی جب پڑھے نا اس کے اوپر عمل کرے اور اس کے بعد آگے بڑھے، تب اس علم کا فائدہ ہے. یہ علم فائدے مند ہے یا پھر نقصان دہ، دونوں چیزیں ہوں گی. جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں نا یا تو فائدے مند ہے یا نقصان دہ. اب ہم سوچیں ہمارے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ، اس کا بس اپنے آپ کو تولیں کہ ہمارا عمل ہے تو سمجھے فائدے مند ہے، عمل نہیں ہے تو سمجھے یہ علم ہمارے اوپر حجت ہے، قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا. بہت بڑی مسئولیت ہے، اور یہ علم تبھی بابرکت بنے گا، آپ کے دل کے اندر جگہ پکڑے گا، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے کہ جب آپ کا خود اس کے اوپر عمل ہوگا. فقال، تو صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچوں کے ٹوائز میں پکچرز ہوں تو جیسے یہاں پر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بچوں کی کتابیں، بچوں کے کپڑے اور ان تمام چیزوں سے تصویروں کو ہٹا دینا چاہیے. میں نے چند دن پہلے ہی میں نے ایک سوال کیا تھا شیخ سے کہ بچوں کے کھلونوں کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کھلونوں کے طور پر بھی، یعنی بچوں کی جو تصویریں ہیں کتابوں کے اندر ہیں چلو وہ تو چھپا کر بندہ ان کو رکھے، بستے کے اندر بیگ کے اندر ڈال کر ان کو رکھے، جو کپڑے ہیں کپڑوں کے اوپر یا جو چادریں ہیں یا اس طریقے سے، تو ان سے تصویروں کو مٹا دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، بچوں کے جو وہ شرٹس یا کپڑے یا پینٹ وغیرہ اس کے اوپر وہ کڑھائی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مٹانا ضروری ہے. کپڑے وہ خریدیں جس کے اوپر اس طریقے سے کوئی بھی شکل وغیرہ بنی ہوئی نہ ہو. میں جب اپنے بیٹے کے لیے خریداری کرنے خود ہی جاتا ہوں تو اس سے ساری چیزیں وہ دیکھ کر، اور اگر نہیں ملتی تو واپس چلے آتے ہیں کہ چیزیں وہ ہوں کہ جو اس وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کا مرتکب نہ ہو. اور یہی معاملہ بچوں کے کھلونا کا ہے، کھلونے وہ بچوں کو دلائیں جو انسانوں کے ساتھ مشابہت نہ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے نا، اگر اس طریقے سے ہیں تو تقویٰ اور ورع یہ بڑی چیز ہے. یہ
ٹھیک ہے نا. ہم جواز 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 جائز کر کر کے جو ہے نا وہ پھر حرام کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یعنی کسی حد تک استدلال کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھوڑا تھا وہ کس نے دیکھا ہے, اسے کیسے پڑھتے, کیا وہ شبیہ تھی یا باقاعدہ گھوڑا بنا ہوا تھا. ہمارے یہاں تو پورے پورے وہ یعنی بالکل انسانوں سے ملتی جلتی گڑیاں ہی ہوتی ہیں, اس سے نہ وہ ملتے جلتے کھلونے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بہرحال بچنا ضروری ہے. تقویٰ اور دینداری کا یہی تقاضا ہے. تو یہ کہ یہ لوگ آپ کو فتویٰ دیں گے ٹیڈی بیئر ہے یا اس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کے کھلونے ہیں, آپ کو فتویٰ لوگ دیں گے ٹھیک ہے کھیلنا ہے اس کو اپنے پاؤں میں لت, یا پھر یہ ہے کہ ان کا کوئی احترام نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. کم از کم اتنا ہو کہ نئی چیزیں نہ دلائیں ان کو اس طرح کی, ٹھیک ہے نا. اگر کچھ علماء اس کے جواز کا فتویٰ دیتے بھی ہیں تو کم از کم ان کو نئی چیزیں نہ دلائیں, ان کو ہی آہستہ آہستہ ختم کر دیں, ضائع کر دیں, ممکن ہو تو ان کو گھر سے باہر نکال دیں. بات وہی ہے کہ اصل ٹھوس اور پکی اور تقویٰ والی جو زندگی ہے نا, تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور اس میں سے یہ بھی چیزیں کہ اپنی خواہشات کے خلاف چلنا پڑتا ہے. جی ہاں, میں نے وہی دلیل پیش کی تھی آپ کے سامنے. فقال عن ای شیء تسألوا, انہوں نے پوچھا تم کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو. قلت, تو میں نے کہا عن الخفین, موزوں کے بارے میں. باب یہ ہے باب الوضوء من الغائط والبول, کہ پیشاب اور پاخانے کی وجہ سے وضو کرنا, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں پہلے نمبر پر کیا پڑھا, مزی کے بارے میں, اور ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں, پیشاب اور پاخانہ. امتحان میں سوال اس طریقے سے آتا ہے کہ نواقض وضو تفصیل سے ذکر کریں, تو ان میں سے ایک چیز مزی, دوسرے نمبر پر پیشاب اور پاخانہ. تو آگے انہوں نے فرمایا کہ تم کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو, تو زیر بن حبیش نے کہا عن الخفین, موزوں کے بارے میں. قال, صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کننا اذا کننا, تھے ہم جب ہم تھے, مع رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, فی سفر, سفر میں, امرنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا, اللہ ننزعہ, یہ کہ ہم موزوں کو نہ اتاریں, ان یہ کہ لا ننزعہ, ہم انہیں نہ اتاریں, ثلاثاً, 3, یعنی 3 دن اور 3 راتیں, الا من جنابت, سوائے جنابت کے, اگر جنبی ہو جائیں, احتلام ہو جائے, یا بیوی کے قریب جائیں ہم بستری ہو, تو پھر اپنے موضوع کو اتارے, وگرنہ نہیں. ولیکن من غائط, اور لیکن من غائط قضائے حاجت سے, یعنی باتھ روم جانے سے, وہ بول, اور پیشاب سے, وہ نوم, اور نیند سے, یعنی ان تینوں اسباب سے ہم موضوع کو نہ اتاریں. تو پھر کس وجہ سے اتاریں, جنابت کی وجہ سے. تو اس سے کیا پتا چلا, باب یہ ہے کہ قضائے حاجت اور پیشاب کرنے کی وجہ سے وضو کا جو ہے وہ ٹوٹنا, ٹھیک ہے نا یار, وضو اس وجہ سے کرنا چاہیے, باب اس بارے میں ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ ہم صرف جنابت کی وجہ سے موضوع کو نہ اتاریں, جنابت کی وجہ سے موضوع کو اتاریں, لیکن ان 3 اعمال کی وجہ سے موضوع کو نہ اتاریں. جس سے کیا پتا چلا کہ ان تینوں اعمال کی وجہ سے موضوع کو نہیں اتاریں گے, وضو کریں گے, ٹھیک ہے نا, وضو کریں گے, اور اس صورت میں ان کے اوپر مسح کریں گے. جراب کو خفین کے حکم ملتے ہیں, تو یہ کپڑے کی بنی ہوئی ہو یا دھاگے کی, یا پھر یہ ہے کہ چمڑے کی بنی ہوئی ہو, سب کے لیے وہی حکم ہے. تو حدیث واضح ہے کہ قضاء حاجت کرنے سے اور پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. الوضوء من الغائط, یہ واضح طور پر یعنی حدیث ذکر کر رہے ہیں, الوضوء, وضو کرنا, من الغائط, قضاء حاجت سے. عن صفوان بن عسال قال كنا اذا كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, جب ہم ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں, امرنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا, اور یہ حکم وجوبی طور پر نہیں تھا, مباح کے طور پر تھا, کہ آپ نے ہمیں حکم دیا, یعنی ہمارے لیے اس بات کو جائز قرار دیا, اللہ ننزعہ,
یہ کہ ہم انہیں نہ اتاریں یعنی موزوں کو ثلاثاً 3 دن، الا من جنابت سوائے جنابت کے، یعنی جنابت سے اتاریں گے، ولکن من غائط و بول و نوم، لیکن قضاء حاجت سے اور پیشاب سے اور نیند سے، تو ان اعمال کی وجہ سے موزوں کو نہیں اتارا جائے گا۔ الوضوء من الریح، ہوا کا خارج ہونا، اس سے وضو۔ حدیث کہاں شروع ہو رہی ہے؟ عباد بن تمیم سے۔ عن عبداللہ بن زید قال شکا یا شکیہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یجد الشیء فی الصلاة قال لا ينصرف حتى یجد ریحا او یسمع صوتا۔ عن عبداللہ بن زید، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں شکیہ شکایت کی گئی، شکیہ شکایت کی گئی یعنی مسئلہ پیش کیا گیا، الی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الرجل ایسے آدمی کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا معاملہ پیش کیا گیا۔ یہ استاد کی کال آ رہی ہے، میں عفواً یہ استاد کی کال تھی اس لیے لینا ضروری تھا۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکیہ شکایت کی گئی یعنی معاملہ پیش کیا گیا، الرجل ایسے آدمی کا، یجد الشیء فی الصلاۃ جو نماز میں کوئی چیز پاتا ہے، یجد الشیء فی الصلاۃ نماز میں کوئی چیز پاتا ہے یعنی محسوس کرتا ہے۔ قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ینصرف وہ نہ پھرے یعنی وہ نماز نہ توڑے، حتی یجد ریحا او یسمع صوتا حتی یہاں تک کہ یجد وہ پائے ریحا بو او یا یسمع صوتا وہ آواز سنے۔ یہاں وضو کے ہوا کی خارج ہونے کی وجہ سے جو ٹوٹنے کا معاملہ ہے اس کا اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ ایک مسئلے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور بس اوقات تشہد کے اندر یا سجدے کی حالت میں، تو شیطان انسان کو وسوسہ دیتا ہے کہ شاید یہاں سے معمولی سی ہوا خارج ہوئی ہے۔ اگر تو انسان کو یقین ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہوا کا خارج ہونا اور یعنی پیشاب اور پاخانے کی جگہ کا کھلنا یہ دونوں الگ الگ معاملے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس بات کو سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے جگہ کا کھلنا اور ایک ہوتا ہے ہوا کا خارج ہونا۔ اگر ہوا خارج ہوئی ہے یا پھر کہ انسان نے بو اس کو محسوس کیا ہے یا آواز سنی ہے تو پھر انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن محض جگہ کھل کر بند ہو گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی معاملہ جو ہوتا ہے وہ یہ یعنی خواتین کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ یعنی پاخانے کی جگہ سے ہوا کا نکلنا، اور ایک ہوتا ہے کہ آگے کی جگہ سے جو ہے وہ ہوا جمع ہو جاتی ہے اور وہ نکلتی ہے۔ کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس سے وضو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ مطلب ہے کہ یعنی جس طریقے سے کسی کے وضو ٹوٹنے کی جسے عادت ہوتی ہے، اگر اس طریقے سے مسئلہ ہے تو پھر اس کو ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا ہوگا۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹے گا، یا پھر یہ ہے کہ بندہ بو کو محسوس کرے یا پھر یہ کہ آواز کو سنے، محض جگہ کے کھل کر بند ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جیسے ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ہم نے وضو کیا، اس کے لیے ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اس کے لیے وضو کیا،
لیکن اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وضو برقرار ہے کہ نہیں ہے، شک ہے ہمیں، تو وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سوال سمجھے؟ ہمیں اتنا یقین ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے ہم نے وضو کر لیا، ابھی ہمیں شک ہے، پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں ہے، تو ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا وضو کرنا چاہیے؟ جی اب اس مسئلے کو سمجھیں، آپ کو اتنا تو یقین ہے نا کہ آپ نے مغرب کے وقت وضو کیا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی آپ کو شک ہے کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، آپ کی بنیاد شک پر ہے یا یقین پر ہے؟ آپ کی یقین پر ہے، پہلے آپ نے وضو کیا مغرب کے لیے، آپ کی بنیاد یقین پر ہے، لہذا یہ شک کوئی معنی نہیں رکھتا، لہذا آپ اس سے وضو کیے بغیر عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ وضو ٹوٹا تھا لیکن اس کے بعد آپ کو شک ہے میں نے پتہ نہیں وضو کیا کہ نہیں کیا، تو ابھی آپ نے وضو کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بالکل بعد میں یقین ہو گیا بعد میں کہ ہاں میرا وضو ٹوٹا تھا اور بعد میں آیا، تو اس نماز کو دہرانا ضروری ہے۔ یہ اس بارے میں علماء کا ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جو ہے وہ لیا ہے کہ لا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا، اسی سے محدثین نے کافی طویل استدلالات کر کے اور ایک قاعدہ اخذ کیا ہے، اور اس پر سب کا اجماع ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، یقین ہے کہ آپ نے پہلے وضو کیا تھا، اب شک آتا ہے نا، اس شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیے جو آپ نے پہلے بات کہی نا، مغرب کی نماز کے لیے ایک بندے نے وضو کیا، اس بات پر اسے یقین ہے نا کہ اس نے وضو کیا ہے؟ جی اس بات پر یقین ہے کہ اس نے وضو کیا مغرب کے لیے، ٹھیک ہے یقین ہے، اس کے بعد ابھی اس کو شک ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، تو اس شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پتہ نہیں وضو ٹوٹا، یہ تو اس کو شک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کر کے آیا، 15 منٹ ہے نماز میں وہ بیٹھا اور اس کو پھر بھی شک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ وہ تو بے دھیان ہو گیا تھا، ادھر ادھر اس نے قرآن کریم تلاوت کی یا باتوں میں لگ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ محض وقت گزرنے کی وجہ سے اور شک کی وجہ سے اس کا وضو وہ پہلے والا باطل نہیں ہوگا، وہ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بالکل، اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ نے اس کے بعد یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو وضو کے ٹوٹنے والا ہو، جیسے قضاء حاجت کے لیے جانا یا کوئی ایسا کام جیسے بچوں کو استنجا کروانا، یہ مسئلہ ہے کہ بچوں کو استنجا کروانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ چھوٹے بچوں کو استنجا کروانا بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بالکل مس ہو گیا تو ٹوٹ جائے گا، بالکل۔ تو اب اس صورت میں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا لیکن بس شک ہے کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس سے آپ کا یہ جو یقین تھا یہ زائل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا لا ینصرف، وہ آدمی نہ پھرے، نہ پھرنے سے مراد نماز نہ توڑے، حتی یجد ریحا او یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ پائے بو کو یا پھر سنے آواز کو۔
زیادہ ہنسنے اور زیادہ بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ جی ہاں، جن کو ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہو تو وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کریں گے۔ ہوا خارج ہونے سے صرف وضو کرنا ہوگا، استنجا نہیں کرنا ہوگا۔ الوضوء من النوم، نیند کی وجہ سے وضو کرنا، تو نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، اور دوسری یعنی احادیث میں آگے آئے گا، شاید یہاں پر بھی ہو، کہ اس وجہ سے انسان کی جو پاخانے کی جگہ ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ کہ نیند گہری ہو، اور گہری نیند چاہے وہ بیٹھ کر آئے یا پھر یہ ہے کہ وہ لیٹ کر آئے۔ تو نواقض وضو میں جو چیزیں ہم نے پڑھی وہ مزی، پیشاب، پاخانہ، ہوا کا نکلنا، 4 چیزیں ہو گئی، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ نیند کا۔ شیخ جی صحیح۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہیلو شیخ میں پڑھوں؟ گلوز پہن کر بچوں کو وہ استنجا کراتے ہیں مکہ مدینہ میں، تب بھی وضو کرنا ہوگا، نہیں پھر وضو نہیں کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ گلوز پہن کر جو بچوں کو استنجا کرواتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ایک کپڑا آ گیا یا تھیلی آ گئی یا جو ہے وہ کوئی پلاسٹک آ گئی، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ پڑھی حدیث۔ الوضوء من النوم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده۔ اگر وضو ٹوٹنے کا اتنا بڑا مسئلہ ہو کہ بار بار ہوا خارج ہوتی ہو حتیٰ کہ وضو کے درمیان، تو اس کا علاج کروانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس مسئلے کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کو مانا ہے کہ معدے کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو پھر اس کا علاج کروانا چاہیے۔ بہرحال وضو کو جاری رکھیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل وقفہ ہو ہی نہیں پا رہا تو پھر تو ظاہری بات ہے عذر ہے، پھر آپ جو ہے وضو کو جاری رکھیں گے۔ وضو مطلب ایک ہی مرتبہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل بالکل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه، جب بیدار ہو، جب جاگے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، جی اب اگر ناپاک جگہ پر نماز پڑھی ہے، مثال کے طور پر جس سے ملتا جلتا معاملہ یوں ہے کہ جیسے ایک بندے کو احتلام ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، اور اس نے نماز پڑھ لی، یا یہاں پر ایک ناپاک جسم ہے، ناپاک جگہ ہے اور بعد میں پتہ چلا، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے نماز کو دہرانا پڑے گا، ناپاک کپڑے ہوں، ناپاک جسم ہو، یا پھر ایک ناپاک جگہ ہو، تو اس کے لیے اگر وہ نماز قریبی ہے اور یاد ہے تو اتنی اس کی نماز کو دہرایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه، جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے، فلا يدخل يده في الاناء، فلا يدخل يده في الاناء، بس نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں، حتى يفرغ عليها 3 مرات، یہاں تک کہ وہ انڈیلے
یہاں تک کہ وہ بہائے علیہا اس پر یعنی ہاتھ کے اوپر 3 مرات 3 مرتبہ فإنہ لا یدری بس بے شک وہ نہیں جانتا این کہاں باتت رات گزاری یدہ اس کے ہاتھ نے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی جاگے تو جسے پرانے دور کے اندر ہوتا تھا کہ ایک بڑا سا ٹب یا بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہوتی، تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنا ہاتھ ڈائریکٹ اس کے اندر نہ داخل کرے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا ہاتھ اس پوری رات کہاں کہاں لگا ہے، اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری. تو وہ اپنے ہاتھ کے اوپر اس برتن میں سے، ہمارے ہاں تو سہولیات ہیں، میری بات تو یہ ہے کہ ہمارا پانی نل سے آتا ہے، اور اگر ٹب بھرا ہوا ہے اسے وضو کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی اس طریقے سے ڈونگا ہوتا ہے کہ جس سے ہم پانی بہا سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی ہم بالٹی کو یوں ٹیڑھا کر کے، ٹب کو اٹھا کر ٹیڑھا کر کے پہلے اپنے ہاتھوں کو کسی طریقے سے دھوئیں، اور ہاتھوں پر پانی بہانے کے بعد پھر وہ اپنا ہاتھ اس ٹب کے اندر داخل کریں. اذا استيقظ جب بیدار ہو احدکم تم میں سے کوئی ایک من منامی اپنی نیند سے فلا يدخل يده في الاناء بس نہ داخل کرے اپنا ہاتھ فی الاناء برتن میں حتی یفرغ علیہا 3 مرات یہاں تک کہ وہ انڈیلے یا یہاں تک کہ وہ بہائے اس کے اوپر 3 مرتبہ. فإنه لا يدری بس بے شک وہ نہیں جانتا این باتت یدہ کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے. یہ دین اسلام کی پاکیزگی کا ایک مظہر ہے کہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان مکمل طور پر پاکیزہ ہو. اندھا دھند تعلیمات نہیں دی، اس سے بڑھ کر اور کیا احتیاط ہو سکتا ہے. اگر وضو کیا ہوا ہو اور واش روم کی لائٹ بند کرنے کے لیے گئے تو محض واش روم میں جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تاکہ آپ اگر یعنی جس طریقے سے ہمارے یہاں اٹیچ بات ہوتے ہیں تو وہاں پر انسان نہاتا بھی ہے، قضاء حاجت بھی کرتا ہے، وہیں پر وضو کر سکتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. بغیر لباس کے وضو کرتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کر سکتا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فجر کی نماز کے لیے بیٹھے ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے، اور بس اوقات بیٹھے بیٹھے اونگ کی وجہ سے ان کے سر نیچے جھک جاتے تھے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی ہلکی سی جو اونگ آتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں یہ کہ گہری نیند ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. کیا سوال ہے؟ اس مسئلے میں جو حدیث موجود ہے وہ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام کا یہ عمل تھا. اس میں اختلاف کا مجھے معلوم نہیں، واللہ اعلم کو اختلاف نہیں ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جو ٹیک لگا کر نیند آ جائے چاہے وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بات یہی ہے، آخر میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر انسان ٹیک نہ لگائے، بیٹھا ہوا گہری نیند کیا جائے تو پھر ظاہری بات ہے معاملہ یہاں پر ٹیک کا نہیں ہے، لیٹنے کا نہیں ہے، یہاں پر معاملہ گہری نیند کا ہے. تو گہری نیند وہ انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں تھا یا مکمل ہوش و حواس سے نکل چکا تھا، تو اس صورت میں یہ معاملہ ہے. ہاں یہ ہے کہ لیٹنے میں وضو کے ٹوٹنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اور لیٹا اور پھر یہ کہ اس صورت میں انسان کی آنکھ بھی لگ گئی، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے.